اور حضور علیہ السلام کی پاکیزہ فطرت، اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ جن عالی مرتبت ہستیوں کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی، بالخصوص قبلہ استاذی و استاذ العلماء زیدہ مجدہ کی زیارت کا شرف، اگر میں کوئی گفتگو نہ کروں تو آج کے اس اجتماع کا مقصود حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ حکم ہے تو میں آپ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات سبحان اللہ سے مروی ایک روایت پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا انہماک غور و فکر کی دعوت دے گا، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کی بدولت توفیق عمل بھی عطا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ فرمان ہماری زندگی میں اجالے بھر دے گا، اور یہ وہ نصاب ہے جو نصاب ہمیں پورے دین سے آشنا کرتا ہے۔ مختصر مگر جامعیت کے اعتبار سے اس قدر روشنی ہے کہ اگر ہم ان تین باتوں کو پلے باندھ لیں تو زندگی کا حقیقی نور پا لے اور جینے کا کرینہ آ جائے۔ ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ بطور مسلم والد اور بطور مسلم والدہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے دل کی ایک ایک پرت پہ یہ تین چیزیں لکھ دو، ان کی طبع میں یہ راسخ ہو جائے۔ تم نے ان کو پالا پوسا جواں کیا، ان کی تعلیم و تعلم کی کفالت لی، ان کو پروان چڑھایا، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کیا، ان کے لباس اور ان کے مکان کی فراہمی کا آپ ذریعہ بنے۔ لیکن اگر تم نے یہ تین چیزیں اپنی اولاد کو نہیں دی تو تم اپنی اولاد سے انصاف نہیں کیا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی، حب نبیکم، سبحان اللہ، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے نبی کی محبت ان کے قلوب میں راسخ کر دو۔ سبحان اللہ، وہ بولے تو دم دم رسول رسول بولے، وہ اٹھے تو حضور کا نام لے، وہ مرے تو حضور کے لیے، وہ جیے تو حضور کے لیے۔ یہ بطور مسلم والد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے سینے میں حضور کے پیار کو راسخ کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آج وہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر اور زیادہ عائد ہوتی ہیں، اس لیے کہ آج کی جدید دنیا میں ہماری اولادیں وہاں سے وہ لے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے تھے تو سارے بچے دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے تھے، اور وہ کہانی کے رنگ کے اندر اپنی خاندانی روایات، اخلاقیات اور مذہب کو گھول کے پلاتی تھی۔ اب دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے اور بچے ایک 3 انچ کی 2 انچ کی سکرین پر جو چاہے دیکھ رہے ہیں، تو اب ماں باپ کی ذمہ داریاں فضول تر ہیں کہ کہیں ان کی اولاد جہاں بھر کی معلومات تو حاصل کر لے، چرخ پہ اڑے، ہواؤں میں جھولے اور پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو جائے، کائنات کو مسخر کر لے، لیکن دل کی دنیا ویران رہے۔ تو
माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं कि वो ये काम करेंगे। उलमा ने इस पे बहुत कुछ लिखा। डॉक्टर अब्दुल यमानी ने अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक किताब तहरीर की, जिसमें तकरीबन 40 ऐसे जराए बयान किए हैं जिससे आप अपनी औलाद को हुजूर का प्यार सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आज की इस मुख्तसर और जामे महफिल में सिर्फ 3 या 4 तरीके आपके सामने इख्तिसार के साथ रखने की कोशिश करूंगा, जिनमें से पहले 3 तरीके नब्बाज़ कौम, शायर मशरक, नक्काद मगरब, हकीमुल उम्मत, तर्जुमान हकीकत अल्लामा इकबाल ने बयान किया। वो इस उम्मत का हकीम इसलिए है कि उम्मत के मर्ज को भी जानता है, उसके इलाज को भी जानता है। सुभान अल्लाह। उसने इस उम्मत का मर्ज दरियाफ्त किया। अहद माँ मारा ज़िमा बेगाना कर, आज जमाले मुस्तफा बेगाना कर। कहा कि हमारे अहद ने हमारे साथ जो ज्यादती की, उनमें से एक ज्यादती ये है कि इसने हमें हमसे बेगाना कर दिया, इसलिए कि हुजूर के जमाल से बेगाना कर दिया। इसलिए इकबाल कहता है कि अगर तुम चाहो कि तुम्हारी औलादें हुजूर से प्यार करें और टूट के प्यार करें तो 3 काम करने होंगे। सबसे पहला काम कि अपनी औलाद को कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ना सिखाओ। उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा हो। दरूद हुजूर की मोहब्बत की नशअत का सबब है। और दरूद पाक का सबसे बड़ा फायदा यह है, जो मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद किया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा, मेरे सबसे नेड़े वो होगा जो मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की कुर्बत का ज़ामिन है। इसलिए अपनी औलादों को हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की आदत डालो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप चाहें कि हमारी औलादें तकद्दुस मआब रहें, उनकी इस्मत के जौहर की हिफाजत हो, उनकी पाक दामनी सलामत रहे, तो उनको दरूद बचपन में ही आदत डाल दो। तबीयतों में तकद्दुस पैदा करता है दरूद। ये उनकी इफ्फत का ज़ामिन होगा, पाक दामनी का ज़ामिन होगा। वैसे भी दरूद पढ़ने वाला बच्चा और दरूद ना पढ़ने वाला बच्चा, दोनों के तबाय में भी फर्क होता है। आपके बच्चे अक्खड़ हैं, सख्त मिजाज हैं, बात नहीं मानते, तो उसका इलाज ये है कि उनको दरूद की तस्बीह दें, उनकी तबीयतों में लताफत आना शुरू हो जाएगी। और आज की दुनिया में हर बंदा परेशान है, जाऊं तो किधर जाऊं। 72-73 आदमी एक शख्स को खींच रहे हैं और हर शख्स यही कहता है कि मैं ही हक पे हूं। और हर शख्स की जुबान पर कुरान और हदीस की बोली है, तो बंदा किसको फॉलो करे, किसका इनकार करे। वो कभी आपने लारी अड्डे पे देखा होगा कंडक्टर जो सवारी का हाल करते हैं जी। एक बुढ़िया का सामान वो खींच लेता है, दूसरा बच्चा उठा के ले जाता है और तीसरा बुढ़िया को अपनी बस की जानब लेके जा रहा होता है। तो सामान उसका उधर जा रहा है, बच्चा खींच के उधर ले जा रहे हैं और एक कंडक्टर उसे खींच रहा है। तो वो गुस्से में आ जाती है कि भाई ऐसा कितने भी नहीं जाना, हालांकि कहीं तो जाना होता है उसने, लेकिन कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो वो कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाना। तो आज 73-72 गिरोह एक शख्स को खींच रहे हैं, तो लोग पुख्ता कहते हैं गाड़ी पढ़ लेंगे, हम घरी नमाज पढ़ लेंगे। तो बंदा जाए तो किधर जाए, इलाज आखिर क्या है? तो ये मसला भी दरूद से हल है। अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत जब कसरत से तुरक और फिरक हो जाएंगे तो हक कहां होगा? हर शख्स तो दलील दे रहा होगा। तो कहा कि जो अहले सुन्ना होंगे वही अहले हक होंगे। साहिब बड़ा दूर अंदेश था, उसने दूसरी बात की, अगर बहुत सारे लोग इसी टाइटल के साथ मौजूद हों तो उसमें असली की पहचान क्या? तो सुनो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया। फरमाने लगे, मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह। निशानी तुम्हें मैं बता देता हूँ, कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ने वाले हो। अब कोई हमें धड़ल्ले से दरूदिया होने का ताना दे
یہ ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھنے سے حق کی راہیں ملتی ہیں، کثرت سے درود پڑھنے سے طبیعتوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، کثرت سے درود پڑھنے سے جو ہے وہ ذہنی استعداد بڑھتی ہے، حضور علیہ السلام کی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمات کا نزول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آپ کی اولاد حضور سے پیار کرے تو ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دیں۔ دوسری بات کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان حسن کو پسند کرتا ہے، انسان کی طبع میں حسن کہیں بھی ہو انسان کا دل آ ہی جاتا ہے، حسن کی طرف انسان لڑک ہی جاتا ہے، وہ قد رانا میں ہو، وہ زلف دراز میں ہو، وہ لب لالی میں ہو، وہ خوبصورت رخساروں میں ہو، وہ دھنک کی شوخیوں میں ہو، اور وہ کوس قضا کی رنگینیوں میں ہو، بلبل کے لہجے میں ہو یا کوئل کی دل آویز صدا میں ہو، وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو یا معصوم بچے کی مسکراہٹ میں، حسن جہاں بھی ہوگا دلکش ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں جب طے شدہ ہے کہ حسن دل کھینچتا ہے اور انسان کی طبع مائل ہوتی ہے حسن کی طرف، تو پھر آؤ نا اس کو اس چوکھٹ پہ لے چلو جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس دہلیز پہ لے چلو، اس چوکھٹ پہ لے چلو، وہ حسن مکھ جنگ بدر شاشانی مکھ چمک دی لاٹ کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور رکھی ہے مرد نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، وہ تو پھول سے آگے دیکھ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی گل کہہ دیا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کہا کہ انسانی طبع میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پھر اس کو شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے آؤ، حضور کے شمائل کا ذکر سناؤ، حضور علیہ السلام کے مبارک حسن کا تذکرہ اس کے سامنے رکھو، تو پھر اس کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ تیسری بات، کسی شخص کی سیرت کسی کو متاثر کرتی ہے اور